السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین. Again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you? I hope you all are doing good. So very good news. Alhamdulillah, we are approaching some Ramadan very soon, and some of us have find the Ramadan. Alhamdulillah, they entered in the Ramadan. سو ہمیں جو ہے رمضان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے ویری شارٹ. رمضان کے بارے میں جو مستند حدیثیں ہیں اس کا ہم ریمائنڈر لیں گے. اگین آلدو ہم لے چکے ہیں الحمدللہ، بٹ دوبارہ سے ہم اپنے اس ایمان کو تازہ کریں گے اور رمضان کے لیے دوبارہ سے اپنی جو انرجی ہے اس کو بوسٹ اپ کریں گے بائی نوئنگ اباؤٹ دا رمضان دی صحیح احادیث. رمضان اور رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2496. سو ہمیں بہت کانشیس رہنا ہے. الحمدللہ رمضان میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رحمت کا نزول نارمل ڈیز سے زیادہ ہوتا ہے. سو ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کرنے والا انشاءاللہ بننا ہے. رمضان جو ہے رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1642. سو اس میں سیکھنے کی باتیں کتنی ساری ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے، سیکھنے کی باتیں کتنی ساری ہیں کہ شیطان اور سرکش جن جو ہے جکڑ دیے جاتے ہیں. جو نفس کے ساتھی ہوتے ہیں پورا سال، پورے 11 منتھس ہمارا جو نفس ہے ان کے ساتھ ٹریننگ کر کے بہت سرکش ہو چکا ہوتا ہے. تو ریممبر آلویز جب بھی دو چیزیں مل کر جو ہے تباہی لاتی ہیں، جب بھی دو چیزیں مل کر جو ہے کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی کرپشن، کوئی کرائم کرتے ہیں، کوئی سن کرتے ہیں، تو ان کا اکیلا پڑ جانا ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے اور اس کو ہرانے میں آسانی ہوتی ہے. پیئر کا ٹوٹ جانا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اب اس پہ جلدی قابو پا سکتے ہیں. ان کا پیئر ان کی طاقت ہے، اکیلا شیطان نہیں کچھ کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اکیلا نفس بھی نہیں. بیسیکلی اگر جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں تو نفس کو کنٹرول کرنا بھی رمضان میں آسان ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے جو ہے شیطان اس کو بھڑکانے والا، بہکانے والا نہیں رہتا ہے، وہ جکڑ لیا جاتا ہے. تو ہم اگر کوشش کریں گے، کنٹرول کریں گے، کچھ چیزیں خاص طور پر اڈاپٹ کرنے کے لیے اور کچھ چیزیں صراحتاً چھوڑ دینے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کر پائیں گے. اور دوسری بات یہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالی ہمیں تمام کام وہ کرنے ہیں جو ہماری جنت میں داخلے کو پکا کر دے، اور ہمیں میکسیمم نیکیاں کمانے میں آگے بڑھنا ہے، بڑھتے جانا ہے. رمضان جو ہے کمانے کا مہینہ ہے، ملٹی پلائی ہو کر چیزیں مل رہی، ثواب نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں. فار انسٹنس آپ ایک بار امیجن کیجئے کہ اگر کوئی منتھ ایسا ہو پورے ایئر میں جس میں آپ جہاں بھی جاب کرتے ہیں وہ کہیں کہ آپ کو 70 ٹائمز زیادہ سیلری دی جائے گی. ان فیکٹ ناٹ ایون 70 ٹائمز، اگر آپ کو وہ بولیں آپ کو 10 ٹائمز سیلری زیادہ دی جائے گی، تو آپ اپنا اس میں دن بھی لگائیں گے، اپنا رات بھی لگائیں گے، اپنا کھانا پینا، اپنا اچھا ڈریسنگ، سب کچھ اگنور کریں گے. ٹھیک ہے، سب کو ہم پرسنلی ایک انسان یہی کرے گا کہ وہ باقی چیزیں سب ایک مہینے کے بعد ڈیلے پر ڈالے گا، ساری پلاننگز ایک مہینے کے بعد کے لیے چھوڑ دے گا. رمضان کو وہ اس مہینے کو جس میں اس کے باس نے کہا آپ کو 10 ٹائمز زیادہ سیلری دی جائے گی، اس میں جو ہے وہ میکسیمم اپنا کام کرنے کی کوشش کرے گا، اوور ٹائم کرے گا، زیادہ سے زیادہ کام کرے گا. تو مسلمانوں کے لیے الحمدللہ ہمارے لیے جو ہے رمضان از دا منتھ جس میں 70 ٹائمز جو ہے نیکیاں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ.
تو کیا ہم اپنی باقی پلاننگس کو ڈیلے نہیں کر سکتے, پوسٹ پون نہیں کر سکتے؟ آف کورس کر سکتے ہیں. رمضان کو ہم عبادت کے لیے ایکسکلوسیولی بچا کر رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں دنیا کے باقی کام نہیں کرنے, زندگی سے جڑے ہوئے, اپنی ذمہ داریوں سے جڑے ہوئے سارے کام کرنے ہیں, کسی میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے. جو ہماری ذمہ داری میں آتا ہے اللہ کی طرف سے وہ سبھی کرنا عبادت ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ایک لمٹ میں. جیسے فار انسٹنس آپ اچھے کپڑے بنا سکتے ہیں, رائٹ, اچھے کپڑے بنانے چاہیے انفیکٹ, لیکن یہ کہ ہم ایک انسٹاگرام, یوٹیوب اور فیس بک جس پہ بھی, یا پھر کوئی کپڑوں کا کوئی دوسرا ایپ ہو, اس کو ہم لے کے بیٹھ جائیں اور اس میں ہم اسکرول کرتے رہیں, کپڑے دیکھتے رہیں. دس از ناٹ دا گڈ تھنگ کہ ہم اس میں تو ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. اچھے کپڑے بنانا حق ہے اور آپ بنا بھی سکتے ہیں, لیکن ٹائم ویسٹ کرنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہوم ڈیکرز ہو گئے, ہم اسی کے ایپ پر چلے گئے اور اس کو ہم اسکرول کیے جا رہے ہیں. بہترین سے بہترین جو ہے ہم ہوم ڈیکر دیکھنے کی کوشش کریں, اور ہر نیا اسکرولنگ میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ پرانے والے سے مزید بہتر ہے. سو وی آر کنفیوزڈ کہ کیا خریدیں. ٹھیک, تو اس چیز میں بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. ڈیسیجن اسٹرانگ اور جلدی والے ڈیسیجنس لیجیے. ایسے کاموں میں اپنے ٹائم کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیجیے کہ کوئی بھی چیز دوسرے کے ساتھ کلیش نہ کرے. اچھا ٹائم ٹیبل بنائیے جسے آپ واقعی میں فالو کر سکیں. ریئلسٹک گولز بنائیے جنہیں آپ ایکچولی اڈاپٹ کر سکیں, جنہیں آپ فائنلی اچیو کر سکیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ کچھ عادتیں انسان کو صراحتاً اپنا لینی چاہیے, وہ اپنانے کی کوشش کریے, اور جو چیزیں صراحتاً چھوڑ دینی چاہیے انہیں چھوڑنے کی کوشش کیجیے رمضان میں, کیونکہ نفس اکیلا ہوتا ہے. اب اس کو ٹریننگ دینے والا شیطان نہیں ہوتا ہے, تو ہم اس پہ قابو انشاءاللہ تعالیٰ پا سکتے ہیں. سو اگین ہم موو کرتے ہیں, بیکاز رمضان جو ہے برکت کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. ان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا. یہ ہے حدیث مسند احمد 7148, 7148. اس میں بھی بہت ساری باتیں اگین کوٹ کی گئی ہیں. کچھ باتیں آپ کو رمضان کی حدیثوں میں ریپیٹڈلی ملیں گی. ایک تو جنت کے دروازے کھول دیا جانا, جہنم کے دروازے بند کر دیا جانا, شیطانوں کا جکڑ دیا جانا, اور برکت والا مہینہ. ٹھیک, اور اس حدیث میں ہمیں دوسری بات کیا ایڈ ہو کر ملی کہ ان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اینڈ وی آل آر فیملیئر ود دیٹ نائٹ. سورہ قدر میں آپ کو اس کی پوری انفارمیشن مل جائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ڈسکس کریں گے. بٹ آپ خود بھی سورہ قدر پڑھیے. اس کی آیت میں خیر من الف شہر, وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رائٹ, سو اس کی عبادت ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ تو رمضان میں ویسے بھی ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, اور پھر جو رات خود ہی بذات خود ہی وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, تو اس میں کری جانے والی عبادت کی تو کیا ہی بات ہوگی. تو اور راجع قول کے مطابق وہ لاسٹ 10 نائٹس ہوتی ہیں. تو ہم پورے سال تو ہم سے کوئی جاگنے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا نا, حالانکہ وہ رات ایسی ہے کہ اگر پورے سال بھی تلاشنے کو کہا جاتا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تلاشتے, بٹ اور پورے رمضان بھی نہیں کہا جا رہا بیسیکلی, بس لاسٹ 10 نائٹس اپنی اتنی انرجی سیو کر لیں ہم کہ لاسٹ 10 نائٹس جو ہے ہم جاگ لیں. اور اگر ہمیں لگے بھی کہ ہاں یا آج رات رونق ہے, اور کوئی بھی نشانی اگر آپ کو ایسے لگے, لیکن اگر باقی راتیں باقی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری رات اس سے بھی زیادہ پر رونق ہو. اور جو یہ والی بات ہے دیکھیے ہر کنٹری میں اپلائی بھی نہیں ہو سکتی ہے. جہاں جو ہے 6 مہینے سورج رہتا ہے, 6 مہینے رات رہتی ہے, تو وہ بیچارے کہاں سے سورج کے نکلے ہوئے میں رات کی رونق لے کر آئیں گے؟ کیا وہاں لیلۃ القدر نہیں ہوگی آف کورس ہوگی, رائٹ. تو پھر بھی اس سے 10 نائٹس جاگ ہی لینا چاہیے, اور پہلے سے ہمیں جو ہے ڈیسائیڈ بھی کر لینا چاہیے کہ ہمیں ان میں کیا کیا کام کرنے ہیں. تسبیح کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, اس کی تلاوت کرنی ہے, اس کے تدبر تفکر کرنا ہے, نوافل پڑھنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہیں. سب کچھ ساری ہمیں دعاؤں کی لسٹ بنا کر رکھنی چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور رمضانوں میں ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم زبان کے ذائقے کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم جو خواتین کا ہے وہ کچن میں جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ سادہ کھا کر جو ہے, اگین وہی والی بات آپ یاد کیجئے کہ اگر آپ کا باس 10 ٹائم زیادہ سیلری دے گا کہ آپ کھانے پر کمپرومائز نہیں کریں گے؟ آف کورس کریں گے, بالکل کریں گے. آپ جو ہے بغیر رنگ روگن کا بھی پھیکا کھانا کھا کر بھی آپ جو اپنے کام پر چلے جائیں گے اور کام کو فوکس کریں گے. ٹھیک, تو اسی طرح ہم رمضان میں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ہیلدی کھانا کھائیں, نارمل کھانا کھائیں, بہت چاٹ پکوڑی اور اس سب سے پرہیز کریں, کیونکہ وہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے.
چلیے موو کرتے ہیں نیکسٹ حدیث پر. سحری میں برکت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1923. سحری کھانا ایک تو ہمارے لیے ہی بینیفیشل کہ ہمارا جو ہے کھائے ہوئے کی ڈیوریشن کم ہو جائے گی. اگر افطاری ٹو افطاری ہوتا جیسا کہ پہلے تھا بھی تو کتنی مشکل ہوتی کہ آپ 24 گھنٹے میں ایک بار کھا پا رہے ہو. سحری کو ہمارے لیے جو ہے سنت بھی بنا دیا, اس میں برکت بھی ڈال دی. ہمارے لیے ہی کھانے میں ہمارا ہی فائدہ ہے, اور ادھر سائڈ سے بھی اسپریچولی بھی ثواب کے طور پر بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. تو ہمیں فائدہ ہر چیز سے بٹورنا چاہیے. فائدہ جو ہے آپ انسان کی فطرت ہوتا ہے کہ وہ فائدہ لیتا ہے, تو ہم اس چیز میں کیوں چھوڑ دیں فائدہ لینا. سحری میں برکت ہے, سحری کھانی چاہیے. چاہے کھجور کھاؤ, چاہے آپ تھوڑا سا کچھ بھی دودھ لو یا جوس لو یا جو بھی آپ کو سوٹیبل لگتا ہے سحری کے حساب سے آپ لیجئے, مگر سحری کو سنت کی نیت سے کر لیجئے. اس میں مزید ثواب کی امید کے ساتھ ہم سنت کی نیت سے سحری کو کھا لیں. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. یہ ہے حدیث المعجم الاوسط الطبرانی 6430. افطار کی دعا پہ آتے ہیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئی, اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. یہ بھی ہے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 2357. روزہ افطار کرانے کا اجر. جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا, اور روزے دار کی اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی 807 حدیث. سو ہمیں اس سے بھی خالی نہیں رہنا چاہیے, اس کا بھی ثواب ہمیں بٹور لینا چاہیے, اور ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ہم کوشش کریں ہم کسی کا روزہ افطار کرا دیں, چاہے وہ ایک کھجور سے ہو, چاہے وہ آدھا کھجور سے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ثواب کی کمی نہیں ہے, ریوارڈز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں, ہمارے اعمال چھوٹے بھی ہوں لیکن اخلاص نیت کے ساتھ ہوں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے, سرچ کیجیے ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں اور ان کو دیجیے. نیکسٹ پہ ہم موو کرتے ہیں روزہ افطار کرانے والوں کو دعا. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الادبار وصلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں, اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں, اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث 3854. سو ہمیں کوشش کریں. صدقہ جو ہے, صدقے کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز جو ہے روزے میں تیز ہواؤں, جنراسٹی میں, سخاوت میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے. تو ہم صدقہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, جتنا جو بھی ہر انسان کی جتنی بھی استطاعت ہے وہ استطاعت کے مطابق صدقہ کرتا رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اپورچونٹی ہمیں دی ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزے رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے. تو ہم چاہے چھوٹی سے کسی چیز سے کسی کا روزہ افطار کرا دیں, ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دیں, مگر ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. اور ہوتے ہیں واقعی ایسے لوگ, سفید پوش ہوتے ہیں, سوال نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ انہیں ڈھونڈیے, پہچانیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے. پہچانے جاتے ہیں ایسے لوگ, وہ منہ سے سوال نہیں کرتے ہیں, لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے اللہ کی خاطر. پھر ہم آتے ہیں قیام اللیل کی حدیث پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے 37. کتنا ایزی کام ہے, ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں یہ ہم جانتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا. صرف اگر ہم دیکھیں تو 30 ڈیز ہی تو ہیں, اگین صرف 30 دن ہیں, گنے چنے دن ہیں, سارا سال تھوڑی ہے, ساری زندگی تھوڑی. ہم گناہ تو ہر دن کرتے ہیں, انہیں معاف کرانے کے لیے ہم قیام اللیل بھی تو کر سکتے ہیں نا. وی کین مولڈ آور سچویشنز اینڈ سم آف دا روٹینز لائک دیٹ سو دیٹ وی کین گیٹ اپ ان دی مڈ آف دی نائٹ فار دا پریئر, رائٹ. قیام اللیل کے لیے ہم اٹھ سکیں, ہم تھوڑا پہلے سو جائیں تاکہ قیام اللیل کے لیے اٹھ سکیں. مغرب پڑھیں اور باقی اپنے گھر کے کام دیکھیں, عشاء اول وقت پڑھ کر پھر ہم سو سکتے ہیں, سو جائیں, اٹھ کر تراویح پڑھ لیں.
تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو جائے گا, اٹھ کر قیام اللیل بھی ہو جائے گا, پھر تراویح پڑھیں, مزید تہجد پڑھیں, نوافل پڑھتے رہیں, ٹھیک. تو کیونکہ ثواب بہت بڑا ہے, جو اس کی اپارچونیٹی ہے یہ ہم خالی نہیں جانے دے سکتے, بیکاز وی نیور نو کہ ہمیں جو ہے نیکسٹ ایئر کا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, کسی کو بھی اگلے پل کی خبر نہیں ہے. اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم رمضان سے نکل بھی پائیں گے نہیں پائیں گے, اور ہمیں اگین یہ بھی نہیں پتہ کہ کل ہم رمضان میں داخل ہو بھی پائیں گے یا نہیں. تو اس لیے ہم آج ہی نیت کر لیں کہ ہمیں رمضان اپنا بہترین گزارنا ہے, ہمیں سارے گناہ معاف کروانے ہیں, ہمیں وہ نیکیاں کرنی ہے. ہمیں کتنا بھی ٹف اسکیڈول ہو, آپ نے کمپٹیٹیوز کی پریپریشن کرنے والے بچوں کو دیکھا ہے, نہ وہ سوتے ہیں, نہ وہ کہیں گھومنے جاتے ہیں, نہ وہ پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں, نہ ان کے پاس کسی اور مارکیٹس میں گھومنے کا ٹائم ہوتا ہے, نہ ان کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے کہ کیا پکانا کیا کھانا. وہ جیسے تیسے کبھی بسکٹ کھا لیا, کبھی کچھ کھا لیا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے, بٹ لیکن ہم انہیں دیکھیں وہ دنیا کمانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, وہ دنیا کمانے کے لیے دنیا کا آرام جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں, اس کو ترک کر رہے ہیں. ہم آخرت کے لیے نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. آپ دیکھیں جو نیٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں بچے, میڈیکل انٹرنس کی, جو IAS آفیسر بننے کی پریپریشن کر رہے ہیں, اس کا UPSC کے ایگزام کی کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ان کا روٹین اتنا ٹف ہوتا ہے, اتنا مشکل ہوتا ہے, اور اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ سلیکشن ہو جائے گا. یہ بہت پینفل بات ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اس کے نتائج میں کتنے لوگ ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہاں پر تو گارنٹی بھی ہے, ہم کریں گے تو اللہ دے گا ضرور, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. ہم نیت بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ نصیب بھی نہ ہوا, ہمیں زندگی نے اتنی مہلت نہیں بھی دی, تبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ثواب ملے گا. رائٹ. دین ہم موو کرتے ہیں روزے کے مقاصد پر. روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ تو لغو, ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام کو لغو کہتے ہیں, اور رفض یعنی جن سے خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں 2 مرتبہ. ٹھیک, مطلب ہے کہ ایسی باتوں کا جواب نہیں دینا ہے, اس سے ویسے بھی بچنا ہے. یہ ہے حدیث صحیح ترغیب و ترہیب کی 1082. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں روزہ اور زبان کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی 1080, اور واقعی میں بہت جو ہے نوٹس کرنے والی حدیث ہے کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا, اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ میں ٹرانسفارمیشن نہیں لائی, اگر ہم نے اپنے عادات نہیں بدلے, ہم نے اپنے عادت و اطوار نہیں بدلے, لائف سٹائل نہیں بدلا, وہی پہلا جھوٹ, جیسے پہلے جھوٹ بولتے تھے وہی روزہ رکھ کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. آپ کو روزے کے ثوابات نہیں دکھیں گے قرآن میں نہ حدیث میں کہ مطلب یہ ایک روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے, ان ٹرمز میں نہیں ملیں گے ہمیں روزے کے ثواب, بیکاز اٹ از اے سسپینس, اٹ از اے سرپرائز فار اے مومن. جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے سرپرائز ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا گفٹ دیں گے, روزے کے جو جزا ہے وہ دیں گے, اس کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن سائملٹینیسلی جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا, ہمیں کیا کتنی بھی ٹف کنڈیشن آ جائے, ایکسیپٹ جو چیزیں ہیں سو ہیں, ہمیں پرسنلی جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ترغیب دینی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. کسی کے رشتہ دار کا فون آیا ہوا ہے, کسی سے بچے سے کہے تو نہیں امی گھر پہ نہیں ہے نا, پھپھو گھر پہ نہیں ہے, خالہ گھر پہ نہیں ہے, پاپا گھر پہ نہیں ہے, جو بھی آپ جس کے بھی لگتے ہیں. باہر کوئی دروازے پہ آیا ہے, کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے, آپ گھر پہ ہوتے ہیں. اور ایک سب سے کامن جھوٹ جو ہمارے ملک میں چلتا ہے, کسی کا فون آ جائے ہمیں کہیں نکلنا ہے, ہاں بس میں راستے میں ہوں, آپ گھر سے قدم بھی نہیں نکالے ہیں اور آپ راستے میں ہیں, ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل. یہ والا جھوٹ, اس طرح کے جھوٹ سے بھی پرہیز کیجیے. ہاں بس راستے میں ہوں, پہنچنے والا نہیں, آپ کو پتہ ہے جہاں ڈیسٹینیشن ہے وہ 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو پہنچنے میں, اور آپ ابھی گھر پہ ہیں, ابھی آپ نے جو ہے پرس بھی اپنا پریپیئر نہیں کیا ہے, جانے کی تیاری مکمل نہیں کی ہے, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچنے والے ہیں. اور اٹ از ناٹ اپروپریٹ. ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہمیں عادت ہے جھوٹ بولنے کی وہ چھوڑ دینی ہے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں. جب اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگیے، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سبھی تمام امتیوں کے لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنی ہے. کیونکہ انسان برے کام یا تو ڈر سے چھوڑتا ہے یا محبت سے چھوڑتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام برے کام چھوڑ دیں گے. آگے چلتے ہیں. رمضان اور گناہوں کی بخشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایمان از واٹ، اگین ریپیٹنگ اٹ. ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان یقین کے ساتھ، that means ایمان مطلب یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. ایسا نہیں کہ ہمارا روزہ رہے گا یا صرف رمضان ہے ریچولز کے طور پہ ہم نے رکھ لی، نہیں، ایک پراپر نیت ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ثواب کی نیت ہونی چاہیے. اس سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنا بڑا ریوارڈ ہے. صرف روزے رکھنے ہیں، چند گنے چنے دن ہیں، اور ہمارے اتنے بڑے بڑے جو پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. گناہ معافی بھی مانگنی ہے اور آئندہ کرنے سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی ہیں اور انشاءاللہ کوشش بھی کرنی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی 38. روزہ کینہ دور کرنے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے 132. صبر کا مہینہ کہا گیا رمضان کو بیکاز ہم اس میں بہت سی چیزوں سے رک جاتے ہیں. دن میں کھانا پینے سے رک جاتے ہیں، حالانکہ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، بہت بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک ہیومن باڈی کی، لیکن اس کا بھی اپنا جو ہے مزہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، فائدہ ہے سائنٹیفک بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکسٹ الگ سے جو ہے ویڈیو میں بنا دوں گی کہ وہ سائنٹیفکلی روزہ ہماری باڈی پر کیسے ایفیکٹ ڈالتا ہے. اس کے لیے جو ہے آپ رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی جلدی سے جلدی اپلوڈ کر دوں. تو صبر کے مہینے کے یعنی ماہ رمضان اور ہر مہینے کے 3 روزے جو ایام بیت کے روزے ہوتے ہیں لیونار کیلنڈر کے 13، 14 اور 15 ڈیٹس کے، ہمارے جنوری فیبروری والے کے نہیں، کیونکہ یہ سن کا کیلنڈر ہے. مون والے کیلنڈر کے 13، 14 اور 15 کے روزے دل کے کینے کو، سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. کیونکہ کینہ ایک بہت نقصان دینے والی بیماری ہے. وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، انسان اپنا خود کا نقصان کرتا ہے. جو دل میں بغض کینہ بسا کے رکھتا ہے اس کا ویسے بھی اسپریچولی بھی نقصان ہوتا ہے، فزیکلی بھی نقصان ہوتا ہے، مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور ایموشنلی بھی نقصان ہوتا ہے. تو سرے سے اس کا اپنا خود کا نقصان ہوتا ہے. اور اس بیماری کی یہ جو ہے نجات ہے کہ ہم روزے رکھ لیں. جو ہم اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دیتا ہے، اتنی اسٹرینتھ دیتا ہے رمضان میں کہ وہ ہم 30 روزے رکھ لیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے کہ ہر مہینے ہم 3 روزے رکھ لیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا؟ کیا ہمت نہیں دے گا؟ دے گا. ہمیں مانگ کر بھی نہیں کیا کمانی ہے. الدعاء هو العبادہ. قال ربکم ادعونی استجب لکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم اس سے مانگو وہ تمہیں عطا کرے گا. تو ہمیں دعا بھی عبادت سمجھ کر کرنی ہے اور کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نواز دے گا. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ عز و جل سے ثواب کی امید سے روزہ رکھے ہوئے تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ہمیں رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہے بلا عذر. جو ویلڈ ریزنز ہیں وہ ان کی بات الگ ہے، بلا عذر ہمیں کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ جائے. بہت ہمارے خوش نصیبی ہوگی کہ انسان جو ہے روزے کی حالت میں جائے، جس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ وہ اللہ عز و جل سے ثواب کی امید سے روزہ رکھے ہوئے تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک خوش نصیبی عطا فرمائے، آمین. السلسلہ الصحیح 1645 یہ جو حدیث ہے. ہمیں اس سے جو ہے رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ بہت اگر ہمارا وقت جو ملاقات کا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ رمضان میں لکھا ہوا تو پھر ہم اس اپارچونٹی سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے ہمیں کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہے. نیکسٹ ہے صدیقین اور شہداء کا ساتھ. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کا قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے. ہاؤ بیوٹیفل، ہاؤ امیزنگ
کتنی بڑی اپارچونٹی ہے یہ کہ ہمیں بس گنے چنے چند کام کرنے ہیں، ہمیں اللہ کی کے ایک ہونے کی گواہی دینی ہے۔ گواہی کا صرف یہ نہیں کہ زبان سے گواہی دے، بلکہ ہمارے ہر ایکشنز میں گواہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہماری باتوں میں بھی کوئی ایسی جھلک نہ ہو کہ ہم کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، نو نیور، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ رسول ہیں، یہ بات ہمیں صرف زبان سے کہنی نہیں ہے، ہمیں لائف میں کر کے دکھانا ہے، ان کی اتباع کر کے، یہ ہم ایکشن سے ظاہر کریں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ بات ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں، وہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، ہمارے ایکشنز میں، ہمارے لائف سٹائل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ ان کی اتباع کر کے، ان کی سنت کی اتباع کر کے، ان کی حدیثوں کو پڑھیں، ان کے سیرت کو پڑھیں، ان کے لائف سٹائل کو فالو کریں، ان سے صبر سیکھیں، ان سے اجر کی امید سیکھیں، ان سے جو ہے انہوں نے کیسے زندگی گزاری، وہ زندگی گزارنے کا ہم طریقہ سیکھیں۔ تیسرا مطالبہ 5 وقت کی نمازیں، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز از دا بیسک تھنگ۔ آپ جب بھی قرآن میں ایمان کا ذکر دیکھیں گے، موسٹ آف دا ٹائم آپ کو ساتھ میں قرآن کا ملے گا۔ جیسے سورہ بقرہ کی شروع والی آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے الف لام میم، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین جو ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور کون ہے وہ؟ والذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ یہاں پر کیا ہوا؟ ایمان کے بعد فوراً کیا چیز آئی؟ صلاح، نماز، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے کا مطالبہ آیا۔ اور اسی طرح سورہ مؤمنون میں قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، کون؟ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو ایمان کے ساتھ نماز کا مطالبہ ملے گا۔ سو توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ ایمان ہو گئی۔ ایمان کے بعد 5 نمازوں کا جو ہے مطالبہ، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھنا بھی جو ہے ہم پر فرض ہے، اور اس کے بعد اور اس کا قیام بھی کرو، رمضانوں کے راتوں کا قیام۔ تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء۔ بس گنے چنے ہمیں کام کرنے ہیں، ہم لکھ کے رکھ لیں، ٹک مارک کریں اس کے حساب سے کہ آج میں نے کام کیا نہیں کیا، آج میں نے 5 نمازیں پڑھی نہیں پڑھی۔ تو کسی بھی طرح اپنے آپ کو انگیج کر رکھیے اس میں، کیونکہ بہت بڑا بینیفٹ ہے، کیونکہ چھوڑ دینا ہمیں جو ہے نقصان ہمیں ہی دے گا، اور بہت بڑی حسرت رہ جائے گی قیامت کے دن ہم نے یہ نہیں کرا، تو یہ افسوس کا مقام ہو جائے گا ہمارے لیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو ہمارے لیے جو ہے افسوس کا مقام ہو۔ اور روزے کی خصوصی جزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1904 بیسیکلی۔ سو اگین یہ وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈسکس کرا تھا کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے گفٹ، یہ سرپرائز، یہ سسپینس تیار کر رکھا ہے، تو ہمیں جو ہے اس کی اپارچونٹی نہیں کھونی، یعنی کوئی روزہ نہیں مس کرنا، ٹھیک ہے، کہ بھی پیاس کے ڈر سے، کبھی بہت سارے بچوں کے جو ہے ایگزامز ہوں گے، تو مائیں بچوں کو پریشرائز نہ کریں کہ ایگزام دے لو روزہ چھوڑ دو۔ اکثر یہ ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ سال برباد ہوگا، روزہ تو بعد میں رکھوا لیں گے، ایگزامز کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کنونس اپنے لیے جو ہے ایزی کریں، جس طرح بھی جائیں اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سفر بھی آسان کرے، آپ کا ایگزام بھی آسان کرے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ آپ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جو ہے ٹھیک کرنے والے ہیں، ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ چاہے تو آسانی پیدا کر دے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگے، مگر روزہ نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے کیونکہ اگر ہم نے روزہ چھوڑا تو ایک تو گناہ ہوگا، دوسرا ہم اس اپارچونٹی سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ 10 احادیث رہ گئی ہیں، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اسٹے ٹیونڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔